حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کافروں نے کان ناک کاٹ دیے، سینے کو چیر دیا اور کلیجے کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ کتنی دردناک شہادت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آؤ حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کریں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا تھے، آپس میں رضائی بھائی بھی تھے، ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، مہربان ساتھی اور مددگار بھی تھے۔ جب احد کی لڑائی کا وقت آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر لڑ رہے تھے، جو سامنے آتا کٹ جاتا۔ وحشی ابن حرب ایک کافر غلام تھا جو پتھر کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سامنے آئے تو اس نے پیچھے سے برچھا مارا جو آپ رضی اللہ عنہ کی پیٹھ میں لگا اور آنتوں کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گرے اور شہید ہو گئے۔ کافروں نے ناک کان کاٹ دیے، سینے کو چیر دیا اور کلیجے کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ جب شہداء کی تلاش ہوئی کہ دیکھو بھائی کون کون شہید ہوا ہے، دیکھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا چچا کہاں ہے؟ تلاش کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے آئے، جب چچا کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بندھ گئیں اور اتنا زور سے روئے کہ میں نے حدیث شریف میں کہیں نہیں پڑھا کہ آپ اتنا زور سے روئے ہوں جتنا زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش پر روئے ہیں۔ آپ اتنا روئے کہ دور دور تک آپ کے رونے کی آواز جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ کتنا غم اور دکھ ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے قتل پر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو تسلی اور خوشخبری دو کہ گھبرائیں نہیں، ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اپنے عرش پر لکھ دیا ہے کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ اپنے چچا پر نماز جنازہ پڑھی۔ ایک ایک شہید کا جنازہ لایا جاتا اور اٹھا لیا جاتا، یہاں تک کہ 70 شہداء کا جنازہ پڑھایا گیا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ سامنے ہی رکھا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو گھر گھر سے عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کسی کا باپ شہید ہوا، کسی کا چچا شہید ہوا، کسی کا بھائی شہید ہوا، کسی کا بیٹا شہید ہوا، کسی کا خاوند شہید ہوا۔ انسان ہیں، درد و غم تو ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو آپ کا مخالف تھا۔ آپ کے خاندان میں 2 ہی تو حضرات تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔
باقی تو سب مخالف تھے اور وہ سارے مکے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مدینہ آئے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر کون روتا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، ہائے آج میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے انصار کی عورتوں سے کہا، جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھو اور ان کے چچا پر رو۔ ابھی تک زور زور سے رونا حرام نہیں ہوا تھا، اس لیے عورتیں رو رہی تھی۔ انصار کی عورتیں آئیں اور جب باہر بیٹھ کر انہوں نے رونا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور پوچھا، کیا بات ہے، کس پر رونے آئی ہو؟ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے چچا پر رونے والا کوئی نہیں تھا، ہم آپ کے چچا پر رونے آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے، جاؤ واپس چلی جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص پر جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا کتنا غصہ آیا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ غم اور درد تھا کہ کوئی انسان بھی دوزخ میں نہ جائے، کوئی انسان آگ میں نہ جلے، چاہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ ہر آدمی جنت میں جانے والا بنے۔ آج کا مسلمان مر چکا ہے، ہم ایمانی موت تو مر چکے ہیں، زندہ لاشیں ہیں جو بازاروں میں چل رہی ہیں، گھروں میں پھر رہی ہیں۔ جب ایمانی زندگی مٹ گئی تو ایک ٹھنڈی آگ ہے جو ہر گھر میں سلگ رہی ہے، اور ہر گھر کے اندر ٹھنڈے شعلے ہیں جنہوں نے ہر گھر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ دل ہیں کہ جل رہے ہیں، ہڈیاں ہیں کہ خستہ ہو چکی ہیں، مال میں سکون مٹ چکا ہے کیونکہ مسلمان اپنے درد اور غم کو بھول چکا ہے۔ اے میرے بندے، تو میرے تابع ہو جا، میں تیرے دل کو سارے غموں سے نجات دے دوں گا اور تیرے دل کو غنی کر کے میں تیرے فقر و فاقے کو دور کر دوں گا۔ اندازہ لگائیے کہ جس نے اپنے محبوب چچا کو شہید کیا اس پر انسان کو کتنا غم اور رنج ہوگا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو فرمایا، وحشی جہاں ملے اسے قتل کر دو۔ وحشی بھاگ کر طائف چلا گیا کہ اب میری نجات نہیں ہے کہ میں کہاں بھاگوں، لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی امت کو یہ بتانا تھا کہ میرے درد اور غم کو دیکھو کہ میں کس غم کو لایا ہوا ہوں۔ اپنے چچا کے قاتل کو اسلام پر لانے کے لیے مدینے سے خصوصی طور پر ایک آدمی کو بھیجا اور اسے پیغام بھیجا کہ اے وحشی، اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو بھی جنت میں چلا جائے گا اور تو دوزخ سے بچ جائے گا۔ ارے وحشی کلمہ پڑھ لے۔ آج ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان طعنہ دے دے تو ساری زندگی کے بائیکاٹ ہو جاتے ہیں۔ یہاں چچا کا قاتل ہے، آپ کے محبوب چچا کو شہید کیا ہے اور اسے اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجتا ہے کہ کلمہ پڑھ لے تو جنت میں چلا جائے گا، اگر کلمہ نہ پڑھا تو جنت سے محروم ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے چچا کے قاتل کی فکر لی ہے اور چاہا کہ میرے چچا کا قاتل بھی جہنم رسید نہ ہو، جنت میں جانے والا بن جائے۔ وحشی نخرے کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھنے سے کیا ملے گا،
میں نے تو شرک کیا ہے، میں نے شراب پی ہے، میں نے قتل کیے ہیں، میں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور تیرا رب کہتا ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، میرے کلمہ پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ آپ نے دوبارہ اس کے پاس خط بھیجا کہ اسے کہو کہ میرا رب کہتا ہے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اے وحشی کلمہ پڑھ لے۔ جواب میں وحشی نے پیغام بھیجا کہ میں اتنی سخت شرطیں تو پوری نہیں کر سکتا کہ ایمان بھی ہو، توبہ بھی ہو، عمل بھی ہو، کوئی اور راستہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے دوبارہ آدمی بھیجا اور فرمایا وحشی میرا رب کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کو تو نہیں بخشوں گا، باقی جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، اب تو ایمان لے آؤ۔ جواب میں وحشی نے کہا پتہ نہیں تیرا رب مجھے بخشے یا نہ بخشے، اس نے یوں کہا ہے کہ جسے چاہوں معاف کر دوں، پتہ نہیں مجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آدمی بھیجا اور کہا اے وحشی میرا رب کہتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، توبہ کر اے میرے بندے، اگر تیرے گناہوں سے زمین آسمان بھی بھر جائیں لیکن تو توبہ کر لے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وحشی طائف سے نکلا، چہرے کو چھپائے ہوئے چھپتا چھپاتا مدینہ پہنچا، اس لیے کہ وحشی کو معلوم تھا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا قتل کر دے گا۔ منہ چھپائے ہوئے مسجد نبوی میں اچانک آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم کھڑا ہوا، وہ چہرے سے کپڑا ہٹایا اور پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اٹھی تو وحشی کو دیکھ کر لرز گئے، کانپ اٹھے، صحابہ کی تلواریں نکلیں، وہ اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ وحشی آ گیا، اجازت دیجئے اس کی گردن اڑا دیں۔ وحشی کلمہ پڑھ چکا ہے اور جنت کے راستے پر آ چکا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا درد دبا کر اور اس کی جنت کا غم لے کر کہا پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی میری امت کا بن کر کلمہ پڑھ لے، مجھے ہزاروں کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اسے دیکھتے رہے، پھر انگلی اٹھا کر پوچھا تو ہی وحشی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں ہی وحشی ہوں۔ فرمایا میرے سامنے بیٹھ۔ 8 برس گزر چکے ہیں چچا کی شہادت کو، آدمی سال 2 سال میں صدمے بھول جاتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اے وحشی بتا میرے چچا کو تو نے کیسے قتل کیا تھا؟ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری ہمت تو نہیں تھی پر حکم ہوا، میں نے سارا قصہ سنایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے لڑ رہے تھے، جو سامنے آتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے۔ مجھے میرے سردار نے کہا تھا
کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ میں نے لالچ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا۔ جب وحشی نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے اور کہنے لگے، وحشی اللہ تیرا بھلا کرے، جا جیسے تو نے اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دیا، اب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا بھی کام کر، اور اتنا کر لے کہ میرے سامنے مت بیٹھا کر، تجھے دیکھ کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑھن اور فکر یہ تھی کہ میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ وحشی نے جب کلمہ پڑھ لیا تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ گئی اور حضور کو تسلی ہو گئی کہ میری امت کا ایک فرد جنتی بن گیا، کلمے والا بن گیا، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا مستحق بن گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو بھی معاف کر دیا۔